جون من جانان من برمن نگر سلطان من یک شبیا مہمان من از من چرا رنجیدہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ۔ میرے بے حد پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، ہر انسان نے مرنا ہے، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے۔ قبر کے حالات کے حوالے سے آج کا یہ ویڈیو پیش خدمت ہے۔ حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، اے انسان، تیرا ناس ہو، تو میرے متعلق کیوں فریب کھاتا رہا؟ کیا تجھے علم نہ تھا کہ میں آزمائش گاہ ہوں، اندھیرا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں؟ تو میرے قریب سے لاپرواہ ہو کر گزرتا تھا۔ اگر نیک ہو، جو نیکی کرتا رہا ہو اور دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتا رہا ہو، تو قبر اسے کہتی ہے، میں اس پر سبزہ ڈال دوں گی، اس کا جسم نورانی بن جائے گا، اس کی روح اللہ کی رحمت میں جائے گی۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کی قبر اسے پکارتی ہے، میں اندھیرے اور تنہائی کا گھر ہوں۔ اگر تو نے نیک عمل کیے ہیں تو تیرے لیے رحمت بن جاؤں گی، اگر نافرمانی کی ہے تو جزا کی جگہ سزا بن جاؤں گی۔ میں وہ ہوں جو مجھ میں اللہ کا تابع فرمان آیا وہ مسرور نکلا، لیکن جو نافرمان آیا وہ ذلیل ہو کر نکلے گا۔ میرے پیارے حضرات گرامی قدر، آگے چل کر محمد بن سبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روایت ہے کہ جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اسے عذاب ہوتا ہے تو قریبی مردے کہتے ہیں، تو نے ہم سے نصیحت حاصل نہ کی؟ کیا ہمارا دفن ہونا تیرے لیے قابل غور نہ تھا؟ کیا تو نے ہمارے موت سے اعمال ختم ہوتے نہ دیکھے؟ تو زندہ رہا، تجھے عمل کی مہلت ملی جس سے تو نے فائدہ اٹھایا، نہ ہی نیک عمل کیے۔ اے زمین پر تکبر اور اکڑ کے چلنے والے، تو اپنے عزیزوں سے جدا کیوں نہ ہوا جو دنیا کی نعمتوں پر فخر کرتے تھے؟ وہ فنا کی آغوش میں سو گئے، تیرے کندھوں پر سوار ہو کر آئے اور زمین کے پیٹ میں اترے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے راہ فرار نہیں۔ یزید الکاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم تک یہ روایت پہنچی ہے، جب کسی کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے اعمال حالت وحشت میں پھرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں قوت گویائی بخش دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے گڑھے میں تنہا رہنے والے، تیرے دوست اور عزیز دور چلے گئے ہیں، ہمارے سوا تیرا کوئی غم خوار نہیں۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جب نیک بندہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال بھی حیران ہوتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، جہاد اور صدقہ۔ روایت ہے کہ پھر عذاب کے فرشتے پاؤں کی طرف آتے ہیں تو نماز کہتی ہے، ان ٹانگوں سے دور ہو جا، ان سے یہ نماز پڑھتا تھا۔ جب سر کی طرف آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے، اس نے اللہ کے لیے خوب بھوک پیاس برداشت کی۔ جب جسم کی طرف آتے ہیں
تو حج اور جہاد کہتے ہیں اس نے اللہ کی خاطر اپنے جسم کو تکلیف دی، لہٰذا پرے ہٹ جاؤ۔ سامنے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے اسے چھوڑ کر چلے جاؤ، اس نے اللہ کے لیے صدقات دیے ہیں، اللہ کے لیے صدقات دیے ہیں، پھر اسے مبارک کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے۔ رحمت کے فرشتے اس کے لیے جنت میں بچھونا بچھا کر آتے ہیں اور جنتی چادریں اوڑھنے کے لیے دی جاتی ہیں، اور اس کی قبر کو تحد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، جس کی قندیل سے قیامت تک روشن کر دیا جاتا ہے، جس کو قندیل سے قیامت تک روشن کر دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پاس یہ موقع ہے نیک اعمال کرنے کا اور اپنی نیکیوں کا بینک بیلنس بڑھانے کا، تو ہمیں اس کا موقع اٹھانا چاہیے۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں نیکیاں کرنے والا بنائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، امت محمدیہ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔